حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا کے بارے میں اسلام کے علماء اور مفسرین کی رائے مختلف ہیں، اور اس حوالے سے قرآن و حدیث میں واضح تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ تاہم کچھ اشارات موجود ہیں جو اس موضوع پر غور کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ ذیل میں اس بارے میں چند اہم نکات پیش کیے جا رہے ہیں۔ جنات کی تخلیق۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ انسانوں سے پہلے جنات کی تخلیق ہوئی تھی، اور ہم نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے جنوں کو آگ کی لپ سے پیدا کیا۔ جنات زمین پر آباد تھے اور ان میں فساد پھیلانے کا ذکر بھی آتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انہیں قابو میں کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں کا سوال۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اعلان کیا تو فرشتوں نے عرض کیا، کیا تو اس کو زمین پر خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ یہ سوال اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی ایسی مخلوق موجود تھی جو فساد اور خونریزی میں مبتلا رہی ہوگی۔ قبل از انسان مخلوقات اسلامی روایات اور بعض علماء کی آراء کے مطابق زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے مختلف مخلوقات آباد تھیں۔ ان میں جنات، حیوانات اور ممکنہ طور پر ایسی مخلوقات شامل ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں واضح معلومات قرآن و سنت میں موجود نہیں ہیں۔ ارتقاء اور جدید تحقیق، جدید سائنسی تحقیق کے مطابق زمین کی امرار اربوں سال پرانی ہے، اور یہاں مختلف قسم کی مخلوقات آتی رہیں۔ ڈائنوسار اور دیگر حیاتیات کے وجود کے آثار ملتے ہیں جو انسانوں کی تخلیق سے کروڑوں سال پہلے کی ہیں۔ تاہم اسلام میں حضرت علیہ السلام کو انسانیت کا پہلا فردا اور پہلے نبی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ 5 تخلیق کا مقصد اور حکمت۔ اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں اور ان میں موجود ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت تخلیق کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ کی خاص حکمت اور انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دینے کا مظہر ہے۔ خلاصہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا کے بارے میں اسلامی روایت میں تفصیلی ذکر نہیں ملتا، لیکن جنات اور دیگر مخلوقات کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہوتا۔ اس موضوع پر زیادہ تفصیلات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ہمیں ان معلومات پر اکتفا کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور اسلامی روایات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، علم اور انسانیت کے لیے رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں اس واقعے کی تفصیل دی جا رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سونا ان کے فرشتوں نے سوال کیا تھے زمین پر ایسے کو بنائے گا، کیا تو زمین کو بنائے گا جو اس میں فساد خون بہائے، حالانکہ ہم تیری ہم تسبیح اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم ڈش لائے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن میں متعدد مقامات پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر مختلف الفاظ میں ہوا ہے۔ سڑے ہوئے گارے کی خشک مٹی سے جو آواز کرتی تھی، ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص انداز میں بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ سورۃ میں فرشتوں کو سجدے کا حکم۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ فرشتوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور سجدہ کیا۔ ابلیس شیطان نے تکبر اور حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔
ابلیس کی لعنت۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دیا۔ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود اور لعنتی ہے۔ ابلیس نے مہلت مانگی کہ وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، مگر فرمایا میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جو تیری پیروی کریں گے۔ سورۃ پائے، آدم علیہ السلام کو علم عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے ساتھ اور فرمائے رہی لائک تم سچے ہو، مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچ ہو۔ فرشتے جواباً کہنے لگے ہم تیرے سوا کچھ نہیں جانتے، تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ ان کے نام بتائیں، اور انہوں نے سب کے نام بتا دیے، اور انہوں کو بتانے بھی فرسٹ، اور انہوں نے سب کے نام بتا دیے۔ رزق، جنت میں رہائش۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہو سکونت اختیار کرو اور کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ سورۃ قکر، شیطان کا بہکانا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا اور ان سے کہا تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ تم ہمیشہ زندہ رہنے والے یا فرشتے نہ بن جاؤ۔ دونوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، جنت کی نعمتیں چھن گئیں اور انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ توبہ کی قبولیت۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ 9 زمین پر زندگی کی شروعات۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو زمین پر عبادت، محنت اور آزمائش کے لیے بھیجا، انہیں نبی بنایا اور ہدایت دی تاکہ وہ اللہ کے دین پر عمل کریں اور گمراہی سے بچیں۔ نتیجہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ انسانیت کے لیے اللہ کی خاصر حکمت اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہے۔